منبر پہ حسین کے ماننے والوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ مولا آپ کو سب کو زندہ و سلامت رکھے۔ جتنے بھی آ چکے ہیں دنیا میں، ہر کوئی روٹی رزق لنگر نیاز کے لیے ہر کوئی جاتا ہے، حسین کے دروازے پہ جو بھی آتا ہے روح کی غذا لینے آتا ہے۔ آپ کے سرائکی میں ایک جملہ کہتا ہوں، دنیا میں دو قسم کی غذائیں ہیں، اللہ نے دو قسم کی غذائیں بنائی ہیں، ایک ظاہری ہے، روٹی پانی یہ چیزیں انسان کھاتا ہے، یہ ظاہری غذا ہے۔ باطنی غذا بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے باطنی غذا بنائی کون سی ہے؟ آدھا پیان جی میں جیندے رزق دی گول دے وچ کہیں بشر دا جی نہیں چھوڑ سکدا، جی میں جیندے رزق دی گول دے وچ کہیں بشر دا جی نہیں چھوڑ سکدا، ایویں روح دا رزق ہے حب حیدر دی، ایویں روح دا رزق ہے حب حیدر دی، ناراض نہ تھی نہیں چھوڑ سکدا، ناراض نہ تھی نہیں چھوڑ سکدا، باویں رافضی ساڈ باویں غالی من باویں بدعتی سمجھ کے رد تھی من، ایت خون دے رشتے چھوڑ سکدن، غمخوار علی نہیں چھوڑ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو جتنے بھی میرے مولا کے ماننے والے آئے ہو، میرا ان تمام آنے والے لوگوں کے پاؤں کی خاک پہ سلام ہے جو میرے حسین مظلوم کے احتجاج میں آ کے ملے ہو۔ میرا سلام ہو ان پاؤں کی خاک پہ جس حسین مولا کی مظلومیت کی خاطر میرے سنی شیعہ بھائیوں اس مجلس میں حسین کی مظلومیت کے احتجاج میں ملے ہو۔ دنیا میں کوئی بھی نقصان ہو جائے لوگ اکٹھے ہو کے اس کی مظلومیت کا احتجاج کرتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے جو کائنات میں آج مسلمان نقصان کا ازالہ نہیں کر سکتے احتجاج کے لیے آئے ہیں وہ یہ حسینی ہیں۔ دنیا والے کو بتانا چاہتے ہیں کہ حسین کی مجلس میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے، دنیا والے کو بتانا چاہتے ہیں دنیا والوں اگر حسین سے تعلق ہے تو پھر دنیا والوں بتاؤ حسین زندہ باد کہنے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم حسینیت زندہ باد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حسین زندہ باد کہنے سے لوگوں کو پتہ چل جائے حسین زندہ باد کہنے والے یزید سے تعلق نہیں رکھتے۔ اللہ کرے منافق مقصر کو سانپ ڈس جائے، اللہ اکبر، دشمن ہے علی کا جہنم سے کیسے بچ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نہیں کہتا فرمان نبی ہے مومنو، ولائے اہل بیت کی نشانی علی ہے مومنو۔ بے شک نعرہ حیدر حیدری، اور مقصرین وار سے مقصرین دلانا، جرا نا پاوے ہوتے بھی لانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل الحمدللہ الذی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صلوات بلند آواز کے ساتھ، نہیں صلوات بلند آواز کے ساتھ۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ احباب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، پروردگار ماتمیوں کی حفاظت فرمائے، جنہوں نے بھی ذکر مولا میں دام در میں قدم سخن حصہ لیا، پروردگار ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے۔
اس ذکر کا واسطہ جو ہاتھ بلند ہیں صفی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ، پروردگار کسی کو خالی نہ پلٹائے۔ برادر حقیقی کیسر شرازی صاحب اور ان کے عزو اقربا جنہوں نے بھی ذکر مولا میں جس رنگ میں بھی حصہ لیا ہے، پروردگار ان کے رزق اور توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جنہیں اولاد عطا فرمائی ہے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کر کے درود ذرا بلند آواز کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ آمادہ ہیں؟ گفتگو شروع کی جائے۔ مجلس کا بالیقین مقصد دلوں کی بستیاں اجاڑنا نہیں ہوتا، محبت کے پھول بکھیرنا ہوتا۔ ابتدا میں تھوڑے سے ہاتھ اٹھا لیں میرے ساتھ تو انشاءاللہ دل کی دھڑکنوں سے علی نکلے گا، شرط ہے یہاں بستہ ہو۔ کیا بات ہے، ان ہاتھوں کی جو اٹھے ہیں، جو ہاتھ اٹھے میں انہیں سلام پیش کر رہا ہوں۔ جیو ہائے علی میرا شہزادہ بیٹا، مولا آپ کو سلامت رکھے، ٹیک لگا لیں، آرام سے بیٹھنا، اور بات پہنچے تو دل کی دھڑکنوں سے علی نکلے، بات اس رنگ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ شیعہ ہے شیعہ رہے، سنی ہے سنی رہے، میں مذہب مسلک بدلنے نہیں آیا، پر زندہ لوگوں سے زندہ بات کر رہے ہیں۔ یہ دیوانی قوم نہیں جو اتنی گرمی میں گلی کوچے بازاروں میں نکل کے زمانے کو حسینیت کا پیغام دے رہی ہے۔ خدا کی قسم ہمارا مقصد مجلسوں میں آ کے، اس رنگ میں بازاروں میں آ کے، یہ اس رنگ میں یا حسین کر کے زمانے کو بتانا ہے، آؤ حسین سے نسبت قائم کرو۔ جو چیز حسین سے مل جاتی ہے حسین اسے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ ہائے علی، جو چیز بھی جو علی مولی علی بے شمار جو چیز بھی قبلہ حسین سے نسبت پاتی، میرا آقا اسے قیامت تک کے لیے زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم زندہ قوم ہیں اور مردوں کو ہم نے مانا ہی نہیں ہے۔ جو ہاتھ اٹھائے اسے سلام ہے، جو نہیں اٹھا پایا کسی سوچ میں گھومے۔ خدا کی قسم میں شاہ جی، بندے کے سینے میں دل میں دھڑکن اور اس میں علی ہو، اس کی رگوں سے نہ نکلے تو شام کی ملکہ نے مجھے خیرات علم بخشا نہیں۔ بندہ شیعہ ہے یا سنی، رزق عقیدہ رزق ولایت جو لینے کے لیے بیٹھا ہے، میں برسر منبر شیعہ سنی برادری کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں۔ تاریخ آدمیت کا واحد شہنشاہ ہے علی۔ قبلہ 1.5 سے 2 ارب مسلمان ہیں، اس میں 2 طرح کے نظریات رکھنے والے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو امامت والے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو خلافت والے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یا علی یا علی یا علی یا علی، توجہ کرنا خدا رہا، یہ ہاتھ کھلنے چاہیے۔ ایک وہ ہیں کہ جو امامت والے ہیں، ایک وہ ہیں جو خلافت والے ہیں۔ قبلہ دونوں کی مجبوری کا نام علی ہے، کیونکہ علی وہ واحد بادشاہ ہے کہ جس کے بغیر نہ امامت شروع ہوتی ہے نہ خلافت ختم ہوتی ہے۔ آپ سلامت رہ سکتے۔ علی کائنات کی وہ مجبوری ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اب آپ نے چھیڑ دیا تو پھر چھوڑنا نہیں۔ ہاں میں چہرے پڑھوں گا پھر جملے پڑھوں گا، یہاں فیصلہ دے کے جاؤں گا، پھول کہاں ہے دھول کہاں ہے۔ ہاں نام علی ایسا ہے۔ اور یاد رکھو، یہاں شیعہ بھی موجود ہے، اہل سنت برادری بھی موجود ہے۔ میں ہماری مجلس کا مقصد کسی کا دل دکھانا ہے ہی نہیں، لیکن محبت کا پیغام برسر منبر دے رہا ہوں۔ عقیدے سے 1 انچ بھی جو پیچھے ہٹ جائے علی کے معاملے میں پکا حرامی ہے۔ ہاں جس کو برداشت نہیں ہو رہا اس کی اپنی مرضی ہے سرکار۔ علی کے معاملے میں کبھی گنجائش نہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، علی کو تو وہ چھوڑے جس نے قبر میں روشنی کے لیے کوئی اور مرشد ڈھونڈ لیا ہے۔ آپ سلامت رہے، جیو سرکار، جیو سرکار، مل گئے حیدری، پھر بھی حیدری۔ علی کو تو وہ چھوڑے، شیعہ ہے یہ سنی برادری، سارے میرے بھائی ہے، برسر منبر پیغام دے رہا ہوں۔ قبلہ علی کو وہ چھوڑے جسے قبر میں روشنی کے لیے کوئی اور مرشد ڈھونڈ لیا۔
یہاں جتنا بھی علی سے بندہ بھاگے گا نا، علی وہ جبر مشیت ہے جو سامنے آئے گا. ہائے خدا کی قسم، قبر میں روشنی کے لیے علی کی ضرورت ہے. ہاں اس گھر ایک پل کے لیے کہہ رہا ہوں، برسر ممبر پوری ذمہ داری سے، اور ذمہ دارہ خطیب ہوں میں، ادھر ادھر کی مارنے کا عادی نہیں، زندہ لوگوں سے زندہ بات کر رہا ہوں. ایک پل کے لیے علی کی ذات سے پیچھے نہ ہٹو. اہل سنت ہے وہ بھی علی کو مانتے، میں نہیں کہتا کہ وہ نہیں مانتے. کسی کی محبت پر بندے کو بند باندھنے کی ضرورت نہیں. میں اپنا عقیدہ ممبر سے پڑھوں، اور اگر بات دل تک پہنچے تو پھر علی علی کی صدا کی انشاءاللہ یہ گواہی در و دیوار دیں گے. لیکن میں جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، علی کو وہ چھوڑے جس نے قبر میں روشنی کے لیے علی کے علاوہ کوئی اور مرشد تلاش کر لیا ہو. جب بندہ مرے گا قبر میں وہ آئے گا جہاں سب چھوڑ جاتے ہیں، جو اپنے مومن کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا. ہائے 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 اجل ہائے داری. ایک پل کے لیے ماتمیوں تم نے ہاتھ کھولنا ہے. اب میں لفظ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، پورا پنڈال اٹھ کے بولے، جملہ بڑا پڑھ رہا ہوں. یہی وجہ ہے، جاؤ روایات کو پڑھ لینا. جب دل میں علی بسا کے سچا علی والا جو حقیقی معنی میں مومن ہوگا قبر میں جائے گا، اوپر فرشتے سوالوں کا انبار لگائیں گے. من ربوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، من دینوں کا، من کتابوں کا. بتا تیرا خدا کون ہے، بتا تیرا نبی کون ہے، بتا تیرا امام کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے، بتا تیری کتاب کیا ہے. مومن اپنوں سے جدا ہو کے پریشان حال قبر میں گیا ہوگا. مومن ایک لمحے کے لیے چپ ہوگا کہ میں انہیں کیا جواب دوں. یہ مومن کے سراہ میں موجود علی شہنشاہ کو مخاطب کر کے فرشتے کہیں گے، یا علی تیرا مومن جواب کیوں نہیں دیتا؟ تو عجب نہیں علی کے خبردار، دنیا میں میری ولایت کے اقرار کی وجہ سے ٹکے ٹکے کے بندوں کو جواب دیتا رہا. آج سوال تم کرو، جواب علی دے. سلامت رہے قبلہ. ہائے علی، مولا زندگی کرے آپ. اللہ رسول کی جتنی ہی بندگی کی ساری فضول کی. کل ایمان علی ہے، قرآن سے پوچھ لو. علی کے بغیر زندگی ساری عذاب کی زندگی کرے. الحمدللہ الحمدللہ میں نے آج تک منبر سے کبھی کسی پہ فتویٰ نہیں لگایا. اب میں آپ سے، یہ جتنے بھی علی ولی اللہ والے احباب تشریف فرمائیں، شیعہ سنی دوست، میں ایک پل کے لیے اب آپ سے اجازت چاہوں گا. چپ نہیں ہونا اگر بات سمجھ میں آئے. آج ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں. قبلہ منبر سے عجیب معاملات پیدا ہو گئے، ادھر بھی ادھر بھی حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ ہر چیز کی وضاحت کرنا پڑتا. میں نے آج تک منبر پہ نہ ہی تو کسی کو غالی کہا، نہ کسی کو مقصر کہا. ہاں ہر ڈیوٹی ہر بندے کی نہیں ہوتی. لیکن اب میں بات اتنی بڑی کر رہا ہوں، اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، آپ کے مذہب کی صداقت پر دلیل نہ ہو تو شام کی ملکہ نے مجھے خیرات علم بخشا ہی نہیں. میں آج غالی اور مقصر کی بحث کو ہی ختم کر کے جا رہا ہوں اور علی کے صدقے جا رہا ہوں. ہائے 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 ہائے، خدا را وہ بندہ مجھے دکھی کرے گا جو اس فکرے پہ چپ رہ گیا. قبلہ نہ میں نے غالی کہا نہ مقصر کہا، کیونکہ ہم نہ تو کسی کو غالی بنانے آئے نہ مقصر بنانے آئے، ہم تو علی کا شیعہ بنانے آئے. نوجوانوں تم نے بڑا ساتھ دیا ہے، بات اتنی قبلہ قیمتی ہے، آپ دعا دیں گے مجھے کہ شرائع صاحب اس رنگ میں بات ہو تو پھر مجھے بتائیے گا پہلے اس رنگ میں کس موضوع کسی نے ایسے پڑھا ہو. قبلہ غدیر ایک چوک ہے. ہائے 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 ہائے، جملہ بڑا قیمتی آ گیا. میں بڑا ذمہ دار خطیب ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نکھری ہوئی بات ممبر سے کروں. نکھری ہوئی بات.
میں آج بتا کے میں جا رہا ہوں غالی کون ہے اور مقصر کون. آج میں بتا کے جا رہا ہوں. بتا رہے قبلہ. غدیر ایک چوک ہے. غدیر ایک چوک ہے. غدیر ولایت ہے. بھائی اوہ چپ نہ رہو, میں لفظ کہنے جا رہا ہوں. غدیر ولایت والا چوک ہے. اللہ کرے کوئی میرے ساتھ چلے. حیدری قبلہ غدیر ایک چوک ہے. چوک پہ لوگ ملتے ہیں اور بچھڑ جاتے ہیں. کچھ آگے نکل جاتے ہیں, کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ کرے میرا مجمع میرے ساتھ چلے, میں لفظ پڑھوں. غدیر ایک چوک ہے بابا جی. چوک پہ لوگ ملتے ہیں اور بچھڑ جاتے ہیں. سارے لوگ چوک پہ جمع نہیں رہتے. کچھ لوگ ہیں جو غدیر والے چوک پہ کھڑے رہتے ہیں. جو کھڑے ہیں وہ یہاں ہیں. زندگی اس بندے کی جو میرے ساتھ بولا ہے. قبلہ ہائے 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 ہائے, دعا کیجئے گا قبلہ. غدیر والا چوک, میں نے کہا چوک پہ ہے ولایت, اور ہر بندہ اس غدیر والے چوک پہ کھڑا نہیں رہتا. ٹھیک ہے, کچھ آگے نکل جاتے ہیں, کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں. اور جو میں نے کہا اس چوک پہ 1400 سال سے لے کے کھڑے ہیں وہ آج بھی یہاں ہیں. ٹھیک ہے, ہر کوئی اس چوک پہ کھڑا نہیں رہتا. کچھ آگے نکل جاتے ہیں, کچھ پیچھے نکل جاتے ہیں. جو غدیر سے آگے نکل جائے اسے غالی کہتے ہیں, جو پیچھے رہ جائے اسے مقصر کہتے ہیں. ہائے ہائے بابا, اعلان محمد سناتے رہیں گے. بابا, نعرے علی کے لگا کر نواز, ہم دشمن علی کے جلاتے رہیں گے. بابا. شیرازی صاحب, چوک ہے چوک, ساری برادریاں موجود ہیں. میں بات کر کے اگر مسئلے کا حل نہ دوں, میں نے کہا میں شیعہ بنانے کے لیے منبر پہ آیا ہوں, نہ غالی نہ مقصر, لیکن دونوں برادری, ایک آگے نکل گیا, جو غدیر سے آگے نکل جائے اسے غالی کہتے, جو غدیر سے پیچھے رہ جائے اسے مقصر کہتے. قبلہ آگے والا, فکرہ ضائع نہ کرنا, آگے والا ایک قدم پیچھے ہٹائے گا تو علی ملے گا. بولو تو صحیح, پیچھے والا ایک قدم آگے بڑھائے گا تو علی ملے گا. سر نوکری پسند آ رہی ہے, بات بات پسند آ رہی ہے سرکار, زندگی ہو آپ کی سرکار. حیدری, ایک بندے نے ایک سوال کیا ہے, اور وہ سوال نہیں تھا, اس نے کائنات کی فضیلتیں سمیٹنے کے لیے ہمیں کہا کہ ایک جملے میں سمیٹو. ہم نے کہا یہ ایسی فضیلت ہے جو سمٹ نہیں سکتی. علی کی فضیلت سمٹ نہیں سکتی. گرمی ہے, بندے تھکے نہ, تو میں جملہ پڑھتا ہوں. ماتمیوں, میں تمہیں سلام پیش کر رہا ہوں اتنا پرسہ پڑھنے کے بعد, اتنی اچھی سماعت, یہ دوستوں سے اور بزرگوں سے میں دعا لینے کے لیے. ایک بندے نے کہا کہ علی کسے کہتے, علی کسے کہتے. سارا دن بھی داد دو, جملہ بڑا ہے. اگلی نوکری تک اگر نشہ نہ رہے اس جملے کا مالک نے خیرات ہی نہیں تھی. میں نے کہا علی اسے کہتے ہیں کہ جس سے اوپر اللہ شروع ہو جائے اور پتہ نہ چلے کہاں سے شروع ہوا ہے. نہیں, جو ہاتھ نیچے ہیں انہوں نے دکھی دیا ہے. میں نے کہا علی اسے کہتے ہیں جس سے اوپر اللہ شروع ہو جائے اور یہ نہ پتا چلے کہ کہاں سے شروع ہوا ہے. کیونکہ جو شروع ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا, جو ختم ہو جائے وہ علی. سپیکر والا اس کی آواز ٹھیک رکھنا میرا بھائی. یا علی, قبلہ زندگی ہو آپ کی, پریشان تو نہیں ہو گیا.
نوکری پسند آ رہی ہے سرکار؟ بھائی جان بات پہنچ رہی ہے نا؟ خدا کی قسم ایک پل کے لیے علی کی ذات سے پیچھے نہ ہٹنا. آج ہیں کل نہیں ہوں گے. سانسوں کی ڈور کب ٹوٹ جائے کسی کا کوئی پتہ نہیں. کسی کی سانسوں کی ڈور کا نہیں پتہ. آج ہے کل نہیں ہوں گے. پتہ کسی کا کوئی نہیں. لیکن مالکوں کا باوفا رہنا. شہید محسن نقوی کا جملہ ہے, جملہ نہیں پیمانہ ہے. چوک میں کھڑے ہو کے پوری ذمہ داری سے بات کرو. شہید محسن نقوی فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص بھی بطول کے دشمن پر لعنت کرنے سے پہلے سیکنڈ کا کروڑواں حصہ سوچے, کروں یا نہ, وہ لعنت خود اسی پہ پڑ جاتی ہے. 3 4 اب گنتی گنوں گا. مولا زندگی کرے اس بندے کی جو بولا ہے. میں سلام پیش کر رہا ہوں اس بندے کو جو اس فکرے پہ بولا ہے. میرا جوان ہاتھ کھول کے رکھو. ایک پل کے لیے پورا پنڈال اٹھ کے بولے. جملہ بڑا پڑھ رہا ہوں, خدا کی قسم چھیڑا نہ ہوتا تو میں جملہ نہ پڑھتا. اب اگر کوئی بندہ زمین پہ رہ گیا تو دکھی چلا جاؤں گا. مولا آپ کی زندگی کرے, آپ کو سلامت رکھے. یاد رکھو پوری دین کا نچوڑ واحد چیز ہے, علی کی ولایت. پورے دین میں اگر کوئی چیز بھی علی کی ولایت کے برابر نہیں تل سکتی, پورے دین میں کوئی چیز بھی علی کی ولایت کے برابر نہیں تل سکتی. جب تک سارے متوجہ نہیں ہوں گے میں جملہ نہیں پڑھوں گا. پورے دین کا نچوڑ ہے علی کی ولایت, کیونکہ جس نے علی ولی اللہ پڑھ لیا پھر اس سے محمد الرسول اللہ کا پوچھنا نہیں پڑتا. یا علی یا علی یا علی یا علی, کیا بات ہے. ہائے دری, ہائے تیری جوانی سلامت. جو بھی علی ولی اللہ پڑھ لے پھر اس سے قبلہ محمد الرسول اللہ کا پوچھنا نہیں پڑتا. ہاں ہاں, اسی لیے تو کہا تھا یا علی لحموں کا لحم. نہ نہیں کرتا, رکتا ہوں. میں جلدی کر گیا, میں جلدی کر گیا ہوں. نہیں میں رک جاتا ہوں, ایک پل کے لیے رکتا ہوں. پریشانی تو کوئی نہیں. ہاں ہاں, ڈیوٹی پڑھوں نا, آگے چلوں. کھولو ہاتھ پھر کرواؤں پرواز. کرو گے پرواز, کلندر کی طرح پار کھولو نا, پھر معرفت کے پار کھولو, میں تمہیں پرواز کراتا ہوں. خدا کی قسم پر سر ممبر اعلان کر رہا ہوں, پورا پنڈال اٹھ کے کھڑا ہو جائے, جملے کی قیمت ہی نہیں. نبی نے کیا کہا, یا علی لحموں کا لحمی, دموں کا دمی, یا علی تیرا خون میرا خون. 1 2 3 4 گنتی گنوں گا کہ یہ چپ رہ گیا. پھر بولو گے قبلہ میرا خون, یہ نہیں کہا میرا خون تیرا. بولو 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 بولو, کہا تیرا خون میرا. باپ کا خون بیٹے کے جسم میں ہوتا ہے. علی کے خون کو اپنا کہہ کے ابو طالب کے خون کی طہارت بتائی ہے. ہاں یہ ہاتھ ہے, وقت نہیں ہے. جیو تیری زندگی ہو, تو سلامت رہے. مولا تمہیں سلام ہو, تیری زندگی ہو. حیدری علی کے خون کی طہارت یہ ہے کہ ابو طالب کا بیٹا, تیرا خون میرا. ہائے ہائے, آج اس رنگ میں تو آپ نے سنا ہے, لیکن مجھے بتا دینا کب چھوڑیں. 45 منٹ لیں جی, ابھی وقت مجھے تھوڑا سا مل گیا. اب جو فیصلے میں نے دینے ہیں وہ میں دے کے جاؤں. کیا کہا, تیرا خون میرا, تیرا گوشت میرا. شیعہ سنی دوست مل کے ذرا ایک کام تو کرے, یہ لفظ خون اور گوشت بھی اس میں سے نکالو, پھر حدیث کا لطف ہی اور ہوگا. یا علی تیرا خون میرا, اس کا مطلب یعنی خون نکال دو اور گوشت نکال دو. اس کا مطلب نبی کہہ رہا ہے یا علی تیرا میرا. کیا کروں اس بندے, یا علی سلامت رہیں آپ, آباد و شاد رہیں. یا علی تیرا میرا, یہ نہیں کہا میرا تیرا.
بچوں بیٹھنا خدا کے لیے، بیٹا میرے مولا زندگی کرے، پانی یہ سبیلیں جاری رہیں گی، تھوڑا ذرا پیاس پہ قابو رکھو، میں جملہ حوالے کروں، اور یہ ولایت والا جملہ تیری پیاس نہ بجھائے تو شام کی ملکہ نے رزق بھی علم بخشا نہیں۔ یا علی تیرا ہوں نہیں، تیرا میرا، نبی نے یہ نہیں کہا میرا تیرا، یہ کہا تیرا میرا۔ نبی بتا رہے یا علی ہو سکتا ہے کوئی میرا ہو تیرا نہ ہو۔ کیا بات ہے اس بندے کی جس نے ہاتھ اٹھایا ہے علی۔ یا علی ہو سکتا ہے کوئی میرا ہو اور تیرا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کوئی تیرا ہو اور میرا نہ ہو۔ زندگی ہو نا ایک بار سارے چہرے تو پڑھ لوں نا۔ ہاں منبر کچھ اور سکھائے نہ سکھائے، چہرے پڑھنا سکھا دیتا ہے۔ اور شرائع صاحب یہ ایسی جگہ ہے پتہ چل جاتا ہے۔ اور ویڈیو والے بھائی صاحب تیرا بھی شکریہ، تو نے گھوم کے ویڈیو بنائی۔ علی انوری اللہ، علی انوری اب آپ نے ویڈیو والا بھائی میں تیرا شکر گزار ہوں، تو نے کیمرہ نہیں گھمایا، تو نے تصویریں لی، فوٹو لے لینا سب کا، پھر دینا کل اخبار میں ہوگا جس کا چہرہ فضائل میں یا ایسے ہوگا ذکر علی کا پریشان چہرہ۔ بڑی کمال چیز ہے یہ کیمرہ، وہ دور گزر گیا بندہ تقریر کر کے نکلتا تھا محفوظ نہیں ہوتی تھی، لیکن یہاں ویڈیو آپ نے انتظام کیا ہوا ہے۔ شرازی صاحب ایک ویڈیو آپ بنا رہے ہیں، ایک وہ بنا رہا ہے، ہائے بہت تیری زندگی ہو، ایک ویڈیو آپ بنا رہے ہیں، ایک وہ بنا رہا ہے۔ قبلہ یہاں والی صرف شکل دیکھتی ہے، وہاں والی دل بھی دیکھتی ہے۔ مجھے اس فکرے کے بعد یا علی قبلہ نظر مارنا اس بندے پر جو سانس بھی لیتا ہوا، لنگر بھی علی کا کھاتا ہوا، وہ چپ رہ گیا تو دکھی جاؤں گا۔ یہاں والی شکلوں کی ویڈیو بناتی ہے، وہاں والی دل بھی دیکھتی ہے، یہاں والی ڈیلیٹ ہوتی ہے۔ یا علی فکرہ سننا، فکرہ سننا، یہاں والی ڈیلیٹ ہوتی ہے، وہاں والی ڈیلیٹ نہیں ہوتی۔ جب سے یہ کیمرہ آیا ہے علی کا منکر خدا کی قسم اپنے کہے سے مکر نہیں سکتا۔ یا اللہ یہ ویڈیو کیمرے بننے ہی تھے تو غدیر پہ بن جائے۔ نوکری پسند آ رہی ہے؟ اچھا ایک پل کے لیے کوشش نہیں کرتے، تھوڑا بیٹھ جاؤ یار، ایک پل کے لیے کوشش تو کرو۔ ہاں 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 بات دلوں کی ہے۔ ہائے ہائے سن اتنا اچھا لیا ہے نا آپ نے، اس سے بڑی دادیں کم ہی ہوتی ہیں۔ ہاں نوکری آپ نے ایسی سن لی ہے، اب میرا دل ہو گیا کہ وہ باتیں جو آپ کی عقیدت اور محبت دیکھ کے شاید میں وقت کی نظر کر دیتا، اب میں کہہ ہی جاتا ہوں پوری ذمہ داری سے۔ میں نے کہا بات دل کی ہے، کبھی بھی کسی کی زبان کے یا علی مدد سے دھوکہ نہ کھانا۔ نا قبلہ بات بڑی ہے، دعا کیجئے گا۔ کسی کی زبان کے خالی یا علی مدد سے دھوکہ نہ کھانا، یہ بھی دیکھنا دل میں علی کتنا ہے۔ چہرے دیکھنے دینا۔
دینا, چہرے دیکھنے دینا, فیصلہ لینا ہے. زبان کے جاہلی مدد سے دھوکہ نہ کھانا, یہ بھی دیکھنا کہ دل میں علی کتنا ہے. کیوں؟ کیونکہ زبان کی زمانہ سنتا ہے, دل کی امام جانتا ہے. او ہو قبلہ اگر زبان کے جاہلی مدد پہ دھوکہ کھا لیتے تو پھر اس کے بھی ایمان کے بارے میں کیا کہو گے, جس نے اپنی زبان سے کہا اگر علی نہ ہوتے. سلام پیش کر رہا ہوں اس بندے کو جو اس فکرے پہ بولا ہے, میں اس کو سلام پیش کر رہا ہوں. شیرازی صاحب, قبلہ زبان کے جاہلی مدد سے دھوکہ نہ کھانا, یہ دیکھو کہ دل میں علی کتنا ہے, دل میں علی کو بساؤ, یہاں جگہ دو علی کو. ہاں اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو, عقیدے پہ کوئی جھول نہیں ہونی چاہیے. جب بندہ ایروپلین پہ سفر کرتا ہے نا, جہاز پہ سفر کرتا ہے, تو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. اناؤنسمنٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر فلائٹ کسی ناہموار حالات سے گزرے تو آپ نے سب سے پہلے آکسیجن ماسک لگانے. جتنی بھی سواریاں ہوتی ہیں, پیسنجرز ہوتے ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے آکسیجن ماسک لگانے. وہ پھر بتا سیٹ بیلٹ بھی باندھنے اور آکسیجن ماسک لگانا. اور یہ حکم ہے سرکار کہ آپ کے ساتھ بچہ بھی بیٹھا ہے نا, آپ نے اپنا ماسک پہلے لگانا ہے, بچے کا ماسک بعد میں لگانا ہے, اس لیے کہ خود محفوظ ہوں گے. ہائے 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 ہائے, خود محفوظ ہوں گے تو بچے کو محفوظ رکھیں گے. یہی تو سمجھا رہا ہوں, خود بچو گے تو دوسروں کو بچاؤ گے. اور جس کا اپنا ہی عقیدہ ولایت ٹھیک نہیں, وہ دوسرے کا عقیدہ کیسے؟ علی علی ہاتھ اٹھے, علی 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 نعرہ حیدری. ایک پل کے لیے رکو, اب ہر بندہ ایک پل کے لیے, ایک لمحے کے لیے توجہ میرے حوالے کرے. میں نتیجہ دے کے تقریر تمام کروں اور پھر اپنے مصائب ہوگا. جتنا مجھے ٹائم دیا اسی میں تمام کروں گا. پوری ذمہ داری. شیعہ سنی دوست تشریف فرمائیں, پیغام لے کے جائیں. یاد رکھیں, جلوس نکالا, یہاں تشریف لائے, ولایت علی کا اظہار کیا, عشق حسین کا اظہار کیا. ماتمی عاشق ہے, ماتمی عاشق ہے. عشق پابندیوں کی زد میں نہیں آتا. جو اب ماتمی نہیں بولا میں اس کا کیا کروں؟ قبلہ مولا زندگی کرے میرا جوان ہاتھ کھول, میں تیرے اللہ والے لفظ کروں. ماتمی نوجوان بیٹھے ہو, ماتمیوں میں تمہاری وکالت کرنے لگا ہوں. یاد رکھے ماتم عشق ہے, جس کو نہیں سمجھ میں آتا نہ کرے. عشق سب کا برابر نہیں ہوتا. میں چہرے دیکھوں گا جملہ پڑھ جاؤں گا. عشق سب کا برابر نہیں ہوتا. قبلہ کوئی ایسے اظہار کرتا ہے عشق کا, کوئی ایسے کرتا ہے. میڈیکل سائنس بھی ماتمیوں کے سامنے ہار گئی. وہ کہتے ہیں ایک بندے کا خون دوسرے کو نہیں لگ سکتا. ایسا ہی ہے. اور تیری جوانی سلامت ہو, جو تو بولا ہے میں تجھے سلام پیش کر رہا ہوں. قبلہ یہ باتیں چوک میں کرنا ضروری تھی, اس لیے بات کر رہا ہوں. قبلہ ایک ازائے امام مظلوم, دوسرا احترام سید, اور تیسری چیز ہے ولایت علی اور عزاداری حسین. اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں. دو باتیں میں پڑھ گیا, تیسری بات میں پڑھنے لگا ہوں, اور وہ ہے عزاداری امام مظلوم. ایک پل کے لیے بھی ماتمی پیچھے نہ ہٹیں. یہ ماتمی حسین کی سپیشل فورس ہے. پہلا حملہ ہمیشہ سپیشل فورس پہ ہوتا ہے. ایک پل کے لیے نا, ایک منٹ کے لیے سارے دوست شیعہ سنی اپنی سماعتیں میرے حوالے کرو. مجھے دوسرے کے عقائد کو کبھی میں نے چھیڑا ہی نہیں. جس گاؤں جانا ہی نہیں اس کا راستہ ہی نہیں پوچھتے ہم لوگ. ہم تو عاشق لوگ ہیں, یا حسین کرتے رہیں گے, روکیں گے تب بھی کریں گے, کوئی مارے گا تب بھی کریں گے, لاشیں اٹھا کے گھبرائے نہیں.
ہاں ہاں، وہ تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے، کتنی قربانیاں آپ کے گاؤں کی ہیں وہ بھی زمانہ جانتا ہے، کتنے مشکل ادوار سے آپ گزرے ہیں آپ جانتے ہیں، لیکن زندگی کل بھی آئلی مدد تھی، ہائے 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 ہائے، اور زندگی آج بھی آئلی مدد ہے، پہچان کل بھی ہماری آئلی مدد تھی، پہچان آج بھی ہماری آئلی مدد ہے۔ اور میرے بچوں جو کھڑے ہو ادھر دیکھو میری طرف، اور میرے شہزادوں اپنی جگہ بیٹھو، میں جملہ پڑھوں، یہ بندے جو اب تک ہاتھ نہیں اٹھا پائے، میں کھڑا ہوں تو سر پہ آیا لو، میرا کلیجہ رگ رہا ہے، بندہ چپ رہ جائے ہو ہی نہیں سکتا، میں گرمی سے بے نیاز ہو کر جملہ کہہ رہا ہوں۔ اور میرے بچوں، میرے نوجوان دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں سے جو عقیدہ ولایت محبت علی عشق حسین ملا ہے، اس سے پیچھے نہ ہٹنا۔ تمہیں کوئی بندہ جب ملے سلام کے ساتھ یا علی مدد کہو، وہ جواب دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو اس کی اصلیت پتہ چل جائے گی، پھر تم نے فیصلہ کرنا ہے اسے سلام کرنا ہے یا نہیں، کیونکہ یا علی مدد سے ایک پل کے لیے بھی پیچھے نہ ہٹنا۔ زندگی کل بھی آئلی مدد تھی، زندگی آج بھی آئلی مدد ہے، شناختی کارڈ کل بھی آئلی تھا، شناختی کارڈ آج بھی آئلی ہے، جس کا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ پہچان کل بھی آئلی تھی، پہچان آج بھی آئلی ہے، او علی نہ چھوڑنا، اور زمانے نے جھوٹے نہیں چھوڑے، ہم سے سچے چھڑوانا چاہتے۔ ہائے ہائے تیری ماتمی جوانی سلام، مل کے ہاتھ بلند جیو، دونوں ہاتھ بلند، اب نعرہ حیدر، طاقت کے ساتھ حیدر، ہائے ہائے سلامت رہے، نعرہ حیدری۔ آپ کی زندگی، آپ کی زندگی، ماتم سے نہیں گھبرانا، کرنا ہے ماتم۔ اور گھنٹے کی تقریر، 10 دن کا عشرہ ہمارا وہ کام نہیں کرتا۔ آئے آئے سلام ان بزرگوں کو۔ 10 دن کی تقریریں ہوں یا چوک کی تقریر ہو یا 10 دن کی تقاریر ہوں، ہماری تقریریں وہ کام نہیں کرتی جو ماتمی کا یا حسین کر جاتا ہے۔ مرد آباد، مرد آباد۔ تھکے تو نہیں؟ اچھا ثابت کرو گے اگلے فکرے پہ؟ ہم نے ماتمی جتنے بھی ہیں نا، جتنے عزادار بیٹھے، خدا کی قسم ہم نے لاشیں اٹھائیں، ہم نے یزید کو کل بھی لعنتی کہا، ہاں، اور قبلہ میں برسر منبر شیرازی صاحبان کے اس گاؤں میں پڑھے لکھے لوگوں کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، آن دا ریکارڈ یہ جملہ محفوظ کیا جائے، جو جہاں جس رنگ میں کان لگا کے بیٹھا ہے شیعہ کا موقف سنے۔ جھوٹ بولتا ہے وہ بندہ جو کہتا ہے شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتا۔ ہماری نسل قربان نبی کے باوفا صحابہ پر ہے، جو موقف پہ تائید کرنا میرے ساتھ بولے، میں لفظ پڑھوں، ہماری نسل قبلہ قربان نبی کے باوفا صحابہ۔ جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے ہم نبی کے صحابہ کی عزت نہیں کرتے۔ عزت کرنی ہے تو ہم سے سیکھو، ہم نبی کے صحابہ کی اتنی عزت کرتے ہیں، نبی کے صحابہ کا ٹائٹل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اتنی عزت کرتے ہیں، ہم نے کبھی یزید کو یہ ٹائٹل نہیں دیا۔ کیا کروں اس بندے کا جو ابھی بھی سوچ رہا ہے؟ ہاں بات پہنچ رہی ہے نا سرکار، زندگی ہو اس بندے کی جو بولا ہے، جیو تیری زندگی ہو، یہ بولا ٹائٹل ہے رضی اللہ نبی کے پاک صحابہ کا، ہم نے کبھی بھی یزید کو رضی اللہ نہیں کہا، جو یزید کو رضی اللہ کہے وہ نبی کے صحابہ کی توہین کرتا ہے۔ بھئی صحابی کو بھی رضی اللہ کہہ دے، یزید کو بھی رضی اللہ کہہ دے، یہ تو وہی بات ہوا، اللہ کا سجدہ بھی شیطان سے تعلق بھی۔ ہائے 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 کیا بات ہے، ہائے لڑی برسر منبر شیعہ عقیدہ
पढ़ के जा रहा हूं, देते हो इजाजत पढ़ूं? देते हो पढ़ूं इजाजत? इजाजत मिल गई, अब जुमला पढ़ दूं? हर बंदा परवाज करेगा, फिक्रा पढ़ दूं? खुदा की कसम, ये शिया सुन्नी वहाबी देवबंद चिश्ती कादरी साबरी या ये फिरका या वो फिरका, शिराजी साहब मैंने कभी फिरकों पे बिलीव ही नहीं किया, क्योंकि मेरा अकीदा है, ईमान है। कुरान कहता है मुझ पे तदब्बुर करो और फिरकों में ना बटो, और कुरान ने कहा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बटो। तदब्बुर करोगे कुरान पे तो फिरको, कुरान सिर्फ तिलावतों के लिए नहीं आया, हिदायतों के लिए आया है। अगर हादियों के दर पे आओगे तो हिदायत भी मिलेगी, रस्सी भी मिल जाएगी, थाम लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। मैं ये समझता हूँ अगर वाक़या करबला के बाद भी फिरके रह जाते तो हुसैन की मेहनत करबला के जंगल में दफन हो जाती, लेकिन बतूल के लाडले ने, अली के लखते जिगर ने मैदान करबला में इतनी बड़ी कुर्बानी देकर तमाम फिरकों को मौत की नींद सुला के जमाने को बता दिया अब जमाने में सिर्फ 2 फिरके होंगे, या यजीद वाले होंगे या बहुत शुक्रिया। मिल गए जिंदा नारा मातमियों देना साथ यार, जिंदगी का कोई पता नहीं। हम जैसे खतीब वैसे ही फतवों की जद में रहते हैं, लेकिन मैं फिक्रा कह के नतीजा दे के जाना चाह रहा हूं। शिया सुन्नी दोस्तों याद रखो, 2 ही नजरिए, या यजीदियत वाला है या हुसैनियत वाला। हुसैनियत वाला नजरिया सुन्नी भाई के यहां भी है। मुझे नहीं पता यहां कितने सुन्नी मौजूद हैं, कोई अलहदा करके दिखाए। कोई पता है किसी को यहां कितने सुन्नी हैं? नहीं पता चला। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता, मैं मोबाइल से आया। आप जानते होंगे, कुछ चेहरे होंगे जो नहीं भी जाने। उधर से सुन्नी भाई भी आए बैठे। हम लफ्ज सुन्नी से शिया लोग बहुत प्यार करते हैं। हाँ हाँ, हाय हाय लफ्ज़ सुन्नी से हम शिया बहुत प्यार करते हैं। शिराज साहब सुन्नी का कहते किसे? लफ्ज़ सुन्नी आता है तो इश्क रसूल जहन में आ जाता है। सुन्नी उसे कहते हैं जो रसूल से प्यार करे। ऐसे ही है ना, जो रसूल, वैसे तो तर्जुमे तो सुन्नी के और भी हैं, लेकिन अब उर्फ आम में सुन्नी उसको कहते हैं जो रसूल से इश्क करता हो। कसम से मेरी नज़र में अली से बड़ा कोई सुन्नी नहीं है। ओ हो क्या करूं उस बंदे का, याद जुमला लेना। मेरी नजर में अली से बड़ा कोई सुन्नी नहीं, और शिया का मतलब है अली से इश्क करने वाला, और मेरी नजर में मोहम्मद से बड़ा शिया कोई नहीं। हाँ क्या बात है, वो हाथ सलामत रहे जो उठ गए, जिंदगियां हो आपकी, मौला आपको सलामत रखे। खुदा की कसम जिदों में जिक्र ना छोड़ दो। जिदों में जिक्र अहले बैत ना छोड़ो। अगर कोई बंदा कहे जी हुसैन बस शियों का है, नहीं, हुसैन सब का है, पूरी इंसानियत का है। वैसे कमाल नहीं, जमाने ने हुसैन जैसा हीरा हमें दे दिया। और मातमियों, पता है यजीद को ये ऐसे नहीं है, हुसैन से जो टकराने आया है वो क्या था? 27 रियासतों पे हुकूमत थी। 27 ऐसे ही 27 रियासतों पे हुकूमत थी। ये तो आपका कमाल है, 1400 साल से आपकी लानतों के हाथों पिट पिट के इतना सा रह गया। हाय 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 हाय। हाँ 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 हाँ, आप जैसा मैं जंग पढ़ रहा था सरकार, या अली, मैं जंग पढ़ रहा था तो आप जैसा
बकरी पढ़ रहा, मैंने कहा पिट पिट के इतना सा रह गया। किबला जैसा मलंग मौजूद था, कहता है लामा साहब इतना भी नहीं रह गया। हाय 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 हाय, सलामत रहो। तवज्जो करना, नतीजा ले मैं ज़हमत तमाम कर दूं। खुदा की कसम, इतनी बड़ी कसम है, वहदहू ला शरीक का जिक्र है, वो करने के बाद अब शिया अकीदा पढ़ के ज़हमत तमाम कर। हुसैन सबका है, इमाम बारगाह, हुसैन रब का है, हुसैन सबका है। बाहें खोले खड़ा है हुसैन इन मजलिसों की सूरत में। जो भी होर बनना चाहता है आ जाए। हाय 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 हाय, सलामत रहे वो हाथ। किबला मैं अशरे लम्हों में पढ़ के जा रहा हूँ, आगे मुझे पता कोई नहीं मजमा कहाँ तक सफर अगले फिक्रे पे करेगा। जिदों का कोई हल नहीं। आपने जिद में कुर्बानी नहीं छोड़ी, जिद में आपने कुर्बानी छोड़ी नहीं। कभी हुआ हो कि बंदा इस वजह से जिक्र हुसैन नहीं करता, जी शिया करते इसलिए हम नहीं करते। कभी ऐसा हुआ किसी ने कुर्बानी ना की हो, बंदा पूछे हो कब बकरे वापस लेके जा रहे हो, कुर्बानी नहीं कर रही, वो कहता करनी तो थी पर क्या करें हमारे इलाके के शिया कर रहे हैं, लिहाजा हमारा इरादा बदल गया। बाबा ये ऐसा हुआ कभी नहीं होता। क्यों? कुर्बानी किसकी यादगार? इब्राहिम के बेटे इस्माइल की, इब्राहिम का बेटा है। 10 मुहर्रम किसकी यादगार? मोहम्मद के बेटे। इब्राहिम के बेटे की यादगार में सारे इकट्ठे नहीं नजर आते। गोश्त शिया करते हैं, सुन्नी के यहाँ नहीं जाता। सुन्नी कहते हैं शादी शिया के यहाँ नहीं आता। ना किसी का मजहब खतरे में, बोलो तो सही, आखिरी फिक्रा है, ना किसी का अकीदा खतरे में। कहते हैं भाई ये जिलहज यादगार है इब्राहिम के बेटे की, यहाँ सब इकट्ठे हो जाते हो। 10 मुहर्रम मोहम्मद के बेटे की यादगार है, शियों को अलहदा कर दिया जाता है। तुम्हारी शफाअत इब्राहिम ने करनी है या मोहम्मद ने करनी है? ओ हाय गरीब, तुम्हारी सलामती हो सरकार। वो मिना है, ये करबला है, ये करबला। मिना में दुम्बा ज़िबा हुआ, करबला में कुंबा ज़िबा हुआ। मुसलमान तुझे दुम्बे का ज़िबा होना याद है, कुंबे का ज़िबा होना याद नहीं। हाय 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 हाय, खुदा की कसम मेरे भाई ने हाय किया तो मैं फिक्रा कहता हूं। 10 मुहर्रम 61 हिजरी शाम गरीबा से पहले तक जो हुआ है वो जुल्म है। कुरान पढ़ के नबी के नवासे को कत्ल करना जुल्म है, और नमाज पढ़ के अली की बेटियों की चादरें उतारना बेगैरती है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जो गरीब के गम में मातम करके हाय कर रहे हो, और सैयद तुम्हें दुनिया के किसी गम में ना रोना पड़े। जब किसी ने सैयद सज्जाद से पूछा आका कौन सा दर्द है जो कभी ना भूलेगा, इमाम ने किबला शाम का नाम भी नहीं लिया, इमाम ने कूफा का नाम नहीं लिया। सज्जाद कहते हर मंजर भूल जाऊंगा लेकिन शाम गरीबा नहीं भूलूंगा। सज्जाद कहते शाम गरीबा वो क़यामत की घड़ी थी जब मेरी फुफी ज़ैनब ने नंगे सर आके कहा सज्जाद जाग, हमारा कोई नहीं रह। बड़ा अमीर है वो बंदा जो गरीब का मातम नहीं कर। जज़ाकल्लाह। ये मोचे की मजलिस है, या गरीब के मैं पढ़ता हूँ सरकार, मैं नौकर हूँ तुम्हारा। हर बंदा सर का पुरसा पड़ेगा, मुझे फिक्रा पढ़ने देना। सज्जाद जाग, हमारा कोई नहीं रह गया। सज्जाद ने आंखें न खोली। सज्जाद आंखें खोल, अकबर के कलेजे में बर्छी लग गई। सज्जाद ने आंखें न खोली। सज्जाद आंखें खोल, कासिम का लाशा पामाल हो गया। सज्जाद ने आंखें न खोली। सज्जाद आंखें खोल, अब्बास के बाजू कलम हो गए। सज्जाद ने आंखें न खोली। सज्जाद आंखें खोल, तेरा पापा मारा गया। सज्जाद ने आंखें न खोली। उधर अली की बेटी चुप हुई। सज्जाद ने आंखें खोली, रो के कहता मैं किसी का नहीं पूछता, मुझे इतना बता दे तेरी चादर कहाँ। सर का पुरसा, सर का पुरसा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और मुझे इतना बता दे तेरी चादर कहाँ है। अली की बेटी की चीख निकली, रो के कहती है अकबर का कातिल नेज़े से उतार के। बड़ा अमीर है वो बंदा जो नहीं कर रहा गरीबों का मातम।
ہائے کر لینا. رونا بس میں نہیں, ہائے تو بس میں ہے نا. اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. اگر تو نے اٹھ کے ماتم کرنا ہے تو یاد رکھ, یہ عزاداری کا قبلہ جتنے بھی نظام ہیں, یہ کربلا کی یادگار, یہ کڑی. کتنے مومن ہیں جنہوں نے کڑی پہنی ہو؟ کوئی تو ہوگا نا ادھر. یہ بچہ دیکھو, یہ ہاتھ ایسے کر رہا ہے. لعنت اس بندے پہ جو کڑی فیشن سمجھ کے پہنتا ہو. اس کڑی کا کیا فائدہ جسے دیکھ کے سجاد یاد نہ آئے. دنیا نے کلندر کو سمجھا ہی نہیں ہے. قبلہ دنیا کہتے ہیں کلندر گھنگرو پہن کے ناچتا ہوگا. مسلمان حیا کر, 36 شہروں سے جس کی دادی بے ردا گزری ہو وہ گھنگرو پہن کے ناچتا ہوگا. نہیں, جا کے جو فقیر ادھر بیٹھے ان سے پوچھو کلندر کرتا کیا تھا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, کمر میں لنگر, گردن میں ٹوک, نیچے پتھر بچھا کے زمین پہ پاؤں مار کے کلندر رو کے کہتا تھا ہائے سجاد. کرو نا ماتم, ہائے سجاد. تم جسے دھمال سمجھتے ہو, کلندر سجاد کو یاد کر کے عزاداری کیا کرتا تھا. خدا کی قسم, یہ پانی کی سبیلیں, کربلا کے پیاسوں کی یادگار, لنگر کربلا کے بھوکوں کی یادگار. نہیں جلدی نہیں, مجھے سانس لے لو, تھک جاتا ہے بندہ. نہیں تھکے سجاد اور زینب, نہیں تھکی بی بی سکینہ. کرو گے ماتم, اٹھ کے پرسا پڑھو گے, کہوں جملہ قبلہ سیدوں کے کسی بچے نے پانی مانگا ہو تو مانگا ہو, روٹی نہیں مانگی. یہ مصائب پڑھنے کے لیے نہیں ہوتے, سننے کے لیے نہیں, مرنے کے لیے ہوتے. یہ تو معجزہ ہے بہن کا, بھائی کا. ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں پھر بھی زندہ ہیں. روٹی نہیں مانگی. پانی کا مانگنا حق ہے, روٹی کا مانگنا خیرات ہے. جن کی خیرات پہ کائنات پلتی رہی ہو وہ کسی سے کیا مانگیں گے. خدا کی قسم, ابھی زنجیر کا ماتم کیا ہے یا کریں گے ماتم زنجیر کا. جب زنجیر کا ماتم کر کے کالے کپڑے پہن کے آپ بازار میں یا راستے میں یا گھر میں جائیں گے نا, کوئی دوست غلطی سے, اسے پتہ نہیں ہوگا زنجیر مارے آپ نے, ملنگ جی پشت پہ ہاتھ رکھ لینا تو بندہ پتہ کیا کہتا ہے, یار ہاتھ ہٹا لے میں نے زنجیر مارے, ہاتھ ہٹا لے میں نے زنجیر مارے. حوصلہ سجاد کا, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, شام سے زندان شام. غریب کی پشت پہ تازیانے پڑھتے تھے. سکینہ رو رو کے کہتی تھی حیا کر, اس کے جسم پہ کوئی جگہ باقی نہیں ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ادھر شام ہے, اب ہر بندے نے ماتم کرنا. جملہ سننا, ادھر لوگ پوچھتے ہیں یہ آگ پہ ماتم کیوں کرتے ہو. یہ آگ کا ماتم اس بی بی کی یادگار ہے جو شام غریبہ میں چلتے ہوئے خیموں پر سید سجاد کو اپنی پشت پہ لاد کے چلتی بھی جا رہی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی اے بھیا حسین, مرد ہو کے اکبر کی لاش اٹھانا آسان ہے, عورت ہو کے ماتم 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 چلتے ہوئے خیموں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. آخری جملہ ہے, آخری جملہ پڑھنے دیتے ہو, آخری جملہ. ہر بندہ سر کا پرسا پڑے گا. جزاک اللہ. تیاری کرنا آخری فکرے کی. شام غریباں کو سید کبھی نہیں بھولے. ایک فکرہ ہے شاہ جی جس نے بڑا رلایا. علامہ حسین بخت جاڑا سر فرمایا کرتے تھے, وہ کہتے ہیں سیدوں کے خیموں کو ڈاکوؤں نے نہیں لوٹا, فوجوں نے لوٹا. ڈاکو جب لوٹتا ہے تو ڈر ڈر کے لوٹتا ہے کہ وارث نہ آ جائے. جب فوجی لوٹتے ہیں تو ڈر کے نہیں لوٹتے, کیونکہ زینب کا عباس تو رہا کوئی نہیں, زینب کا اکبر تو رہا کوئی نہیں, زینب کا قاسم تو رہا کوئی نہیں. اب جس نے سر کا پرسا پڑھنا ہے, میں آخری فکرہ پڑھ کے آپ کو ماتم کی تیاری کے لیے کہہ رہا ہوں. دیکھنا میری طرف ہے, یہ بھائی بھی موجود ہیں, جتنے بھی شیعہ سنی موجود ہیں, جتنے ماتمیوں سمیت ادھر بھی ماتمی ہے. ایک بار سر کے پرسے کی تیاری کرنا. غریب کو بڑا لوٹا ہے حسین کو, کسی نے غریب کی نالین لوٹی, کسی نے غریب کا امامہ لوٹا. ایک
122 लईनों ने मिल के गरीब ज़हरा को लूटा। एक आगे बढ़ा, उसने हुसैन के कुर्ते में हाथ डाला। गरीब की आवाज आई, हया कर, कल मेरी लाश पे मेरी बहनों ने आना। मातम करना, मातम कर, हया कर, कल मेरी लाश पे मेरी बहनों ने आना है। पत्थरों का वो बंदा जो मातम न कराया, किबला बजदल लाइन था जो आगे बढ़ा। हुसैन के हाथ में अंगूठी देखी, अंगूठी किबला उसने उतारने की कोशिश की। हुसैन के जख्मों पे जख्म थे, जख्मों पे वर्म था, वर्म की वजह से अंगूठी नहीं उतरी। उसने बड़ी कोशिश की, जब नहीं उतरी उसने 2 पत्थरों को लिया। एक पत्थर को जमीन पे रखा, एक खंजर को हुसैन की उंगली पे रखा। दूसरे पत्थर से उस मातम करना, उसने हुसैन की